اس کے علاوہ بھی بہت غلو ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی ماننا یا اللہ ماننا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت غلو ہے، اور وہ غلو سنیوں میں بھی رچ بس گئے ہیں۔ وہی تقریریں ہو رہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہی سنی پیر اکثر لیڈر، اور پھر اس پر وہ ہمیں کوس رہے ہیں، خود غلو کر کے جہنمی عرب میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم تو بخیل ہو، تم کنجوس ہو، تم تو وہ پیار ہی نہیں کر رہے۔ تو شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ بزرگوں کا لکھا ہوا ہے، ہم شیشہ دکھاتے ہیں۔ اگر شیخ احمد کنجوس نہیں تو اشرف آصف بھی کنجوس نہیں، حب علی میں اگر وہ کنجوس نہیں تو ہم کنجوس نہیں، وہ پار ہیں تو ہم بھی پار ہیں۔ تو اس عدالت میں چلے جاؤ، اگر اس میں نہیں تو اس عدالت میں چلے جاؤ، ہمیں بھی پیش کرو، خود بھی پیش ہو جاؤ۔ تو یہ شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری امت کا یہ عقیدہ ہے جو بیان کرنے لگا ہوں، کہ اصل جس کو کہتے ہیں نا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہی کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ یعنی اللہ کے بعد مخلوقات میں معیار ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہاں تک کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی بھی سب آپ کے در کے محتاج۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار، وہ اس پیار کی شاخ ہے، فرع ہے، جو اصل پیار ہے مخلوق میں، وہ اصل کن کا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے صدقے سب کا ہے، ان کے وسیلے سے سب کا ہے، ان کے واسطے سے سب کا ہے، ان کے طفیل سب کا ہے۔ اب دل ساتھ دے رہا ہے نا اس بات میں، سرکار کے طفیل سب کا ہے۔ تو اگر سرکار سے ہٹ کر سرکار کے طفیل کسی کا پیار نہ مانے بلکہ اس کا مستقل مانے، تو مجدد صاحب کہتے ہیں یہ دین پر حملہ ہے، عدم شریعت ہے، اس سے دین اسلام مٹتا ہے کہ سرکار کو چھوڑ کر کسی اور کو اصل بنائے، سرکار سے ہٹ کر، وہ ذات کتنی ہی مقبول مقدس کیوں نہ ہو، یہ جرم تو بنانے والے کا ہے نا، وہ ذات تو اپنی جگہ، ان کی تو کوئی اس میں غلطی نہیں۔ اگر سرکار سے ہٹ کر کسی سے مستقل پیار کیا جائے، مستقل کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ سرکار کے فلاں لگتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی نبی علیہ السلام سے یہ نسبت ہے، نہیں، اس لیے کہ خود یہ ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ استقلالن پیار، کیا؟ یا مستقلن پیار۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مستقلن پیار جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرے تو یہ غلو والا پیار ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس صرف بندہ یہ نہیں کہ اس کا ایمان ریجیکٹ ہوگا، ساتھ ہی پلس یہ بھی اس پر شک لگے گی معاشر میں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دین اسلام پہ حملہ کیا، عدم شریعت کی، جس موذی نے اسلام مٹانے کے لیے زور لگایا۔ کیوں کہ اس نے استقلالن پیار کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا استقلالن پیار کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سنیت یہ ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جو میں نے آیت پڑھی، عدالت یہ ہے، انصاف یہ ہے، سنیت یہ ہے کہ ان سب کا پیار فرض ہے، مگر فرض سرکار کے صدقے ہے، اصل سرکار کا ہے۔ وہ جو غلو والا مطلب، میں ایک مثال دینے والا ہوں کہ دوسرے وہ اختیار کر چکے ہیں، روافض، اور ان میں کہ زیر صاحب کے سنی بھی کر چکے ہیں،
اور اب وہ تانا دے رہے ہیں کہ یہ درمیان والے جو ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کو تانا دے رہے ہیں کہ ان میں بخل ہے، ان میں کنجوسی ہے، یہ مولا علی کو مستقل نہیں مان رہے، یعنی سرکار سے ہٹ کر بھی جدا طور پر نہیں مان رہے، تو لہذا یہ ناسبی ہیں، یہ خارجی ہیں، ہم تو کسی گنتی میں نہیں۔ لیکن مجدد صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے، یہ جنہیں کہا جا رہا ہے وہ تو تر جائیں گے، اور کہنے والے کل قیامت کے دن اس ایف آئی آر کی زد میں ہوں گے جو حدم شریعت والی ہوتی ہے، کہ یہ کہہ کر تم شریعت گرانا چاہتے ہو، شریعت مٹانا چاہتے ہو، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستقلاً محبت جائز ہی نہیں، اور اگر کوئی کرے تو وہ مجرم ہے، زندیق بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ یہ لفظ میں مجدد صاحب کے پڑھ دوں تاکہ یعنی کتنے اب مجددی ہیں، صوفی ہیں، اور اپنے آپ کہتے ہیں ہم تو مجدد صاحب والے ہیں، اور آج کل جھولی روافض کی اختیار کر چکے ہیں۔ یعنی مجدد صاحب کتنے تنگ ہوں گے ان کی باتوں سے کہ میں تو لکھ کے بھی دے آیا تھا کہ اس طرح رہنا ہے، اور یہ کیسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو دوسری جلد میں مکتوب نمبر 36 ہے، صفحہ نمبر 86 ہے۔ اب فارسی کے چونکہ آدھے لفظ تو اردو میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ سارے ہی اب آ گئے ہیں، تو سب کو ترجمہ پھر میں نے بات بھی پہلے کر دی ہے، ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں مجدد۔ اگر کسے محبت امیر را، امیر ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی بندہ محبت امیر را، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالاً اختیار کند، مستقلاً اختیار کرتا ہے۔ اب واضح ہے نا ترجمہ، استقلالاً اختیار کند وحب حضرت پیغمبر، یہ استقلالاً کا کچھ مطلب بھی بتا دیا کہ استقلالاً کیا ہوتا ہے۔ وحب حضرت پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را دراں مدخل ند حد، اور اس میں سرکار کی محبت کو دخل نہیں دیتا کہ سرکار کے چونکہ داماد ہیں، چونکہ سرکار کا کلمہ پڑا ہے، چونکہ سرکار کی آل ہیں، اس کو دخل نہیں دیتا۔ خود ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، خود وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، خود وہ سرکار کو دخل نہیں دیتا۔ تو مجدد صاحب اتنے غصے میں ہیں، کہتے از مبحث خارج است، حب علی کی باس میں یہ تو داخل ہی نہیں ہے یہ بندہ۔ پھر دوسرا جو جب تم بڑے بیزار ہو کے کہتے ہو فلاں تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، کہتے ہیں قابل مخاطبت نہ، یہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ کہلا کیا رہا ہے محب، اور اپنی طرف سے چیمپئن بنا ہوا ہے کہ ہم مستقل مانتے ہیں، اور یہ طبقہ نہیں، اصل میں قابل اعتراض یہ ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں یہ جو مستقل مانتا ہے یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں غرض او ابطال دین است۔ یہ ترجمہ بھی آسان نظر آ رہا ہے نا، غرض او، اس کی غرض کیا ہے؟ ابطال دین است، دین کو باطل کرنا ہے کون؟ مولا علی کا پیار مستقلاً مانتا ہے، غرض او ابطال دین است، اور کیا؟ وہ حدم شریعت، اس کی غرض شریعت مٹانا ہے، اور وہ چیمپئن بنا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں پیار ہی کیا نا مولا علی سے، ہو کیا گیا ہے؟ وہ یہ گیا ہے کہ شریعت پہ حملہ ہو گیا ہے، وہ یہ گیا ہے کہ دین پہ حملہ ہو گیا ہے، اور وہ دین جو میرے آقا علیہ السلام نے پتھر کھا کے آگے پہنچایا، اس دین پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اور اگلے کہتے ہیں کہ تمہیں مروڑ ہے علی کے نام سے، اب شیخ احمد کو مروڑ ہے کہ ان سے علی کا نام نہیں برداشت ہو رہا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں بننے والا، کہنے والا جہنمی بن رہا ہے، خود جہنمی بن رہا ہے اور دین کو مٹا رہا ہے، اور ہم نہ بولیں تو پھر ہمیں بھی قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم کہاں تھے اس وقت۔ اور ساتھ کہتے ہیں میخا حد،
می خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند. یہ جملہ بھی بڑا قابل غور ہے. می خواہد یہ بندہ کون؟ جو غلو والا ہے، غلو والا پیار کرتا ہے. کیا جرم کیا اس نے تو ابھی لفظوں میں یہ بھی نہیں کہا کہ علی اللہ ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ علی پیغمبر ہے، نبی ہے، یہ نبیوں کے برابر ہے، یہ نبیوں سے افضل ہے، یہ بھی نہیں کہا. اس نے صرف یہ کہا کہ میں ان کو مستقل مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نہیں مانتا، ان کے وسیلے نہیں مانتا، ان کے طفیل نہیں مانتا، ان کی وجہ سے نہیں، میں خود ان کا اپنے طور پر مانتا ہوں. صرف یہ کہا. تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ می خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند. یہ چاہتا ہے کہ سرکار کے وسیلے کے بغیر کوئی سڑک بنائے اللہ کی طرف. راہ اختیار کند، سرکار اس میں نہ آتے ہوں، سرکار کے بغیر. یہ وہ بات ہے جو گجرات کی اس حامد فاروق شاہ نے کی کہ جب ہم شجرہ دیکھتے ہیں تو ابو طالب کا نام اوپر آتا ہے، سرکار کا تو نہیں آتا. تو بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اور یہ جو ہم سارا جھگڑا کر رہے ہیں یہ اصل عشق رسول کا جھگڑا ہے، سرکار کی ناموس کے تحفظ کا جھگڑا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی علیحدہ لائن کسی نبی کے ذریعے بنائے رب نہیں مانتا. غیر نبی کے ذریعے کیسے مانے گا؟ نبی کے ذریعے بنائی تھی نا. جب یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ رب ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم تجھے بھی مانیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں گے. اور سرکار سے انہوں نے کہا معاشرے میں کہ یہ اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں، ہم تو خود اللہ والے ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ آیت ہے قرآن کی. ہم خود اللہ والے ہیں اور اتنے ہیں کہ ہم معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب ان کو کہہ دو جو نئی سڑک بنانا چاہتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں، اگرچہ بذریعہ عیسیٰ بنے، بذریعہ موسیٰ علیہ السلام بننا چاہیں، میں ان کو نہیں بناؤں گا. اب قیامت تک جس نے میرا بننا ہے، محبوب پہلے آپ کا بننا ہے. تو جب کوئی نبی، اب وہ منظوری نہیں رہی کہ ان کے ذریعے رب کو پایا جائے، تو غیر نبی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کیسی ہو سکتی ہے؟ اور طریقہ کیا ہے کہ مستقلاً ماننے سے پھر فرق آتا ہے سرکار کی شان میں، کہ جس کو ماننا ہے سرکار کے صدقے ماننا ہے. یہ غلو ہوگا کہ سرکار کو چھوڑ کے انہیں ڈائریکٹ مانو، خواہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، خواہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. غلو والے وہ رافضی ہیں، اور دوسری طرف محرومیت والے وہ خارجی اور ناسبی ہیں، اور درمیان میں غلو سے پاک کو اہل سنت کہا جاتا ہے.